وقت اور موقع مہیا ہوتے ہیں کہ ہم کلام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں اس طرح سے لکھا ہے، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ آمین۔ دو طرح کی مسیحیت جس کو میں سمجھتا ہوں، مسیحیت تو ویسے بہت طرح کی ہو گئی اب، لیکن دو بیسک، ایک ہے مذہبی مسیحیت اور ایک ہے تجرباتی مسیحیت۔ مذہبی مسیحیت وہ ہوتی ہے جہاں جو کچھ مذہب کے طور پر مسیحیت کے تعلق سے ہمیں سکھایا گیا ہے ہم اس پر بغیر کسی تحقیق کے سمجھ کے چلتے رہتے ہیں۔ تجرباتی مسیحیت وہ ہوتی ہے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کلام کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کلام واقعی سچائی ہے۔ ایک ایمان ہے کہ سچائی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام بائبل مقدس سچائی ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سب سچ ہے۔ لیکن جب ہم اس کا تجربہ کر لیتے ہیں، تجربہ جب کلام کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہماری ذات سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ جب حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور کلام کی سچائی ہماری زندگی کے اندر تجربے سے ہوتی ہے تو پھر ہم آخر تک قائم رہ سکتے ہیں، کیونکہ جو آخر تک قائم رہیں گے وہی بچیں گے۔ جان دینے تک بھی وفادار رہنا جو ہے یہ ایک شرط ہے ہر مسیحی کے لیے جس نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ اس پیسج کے اندر جو بھی میں نے پڑھا ہے، صبح کا وقت ہے۔ صبح کا وقت آسان نہیں ہے، اٹھ کر چرچ آنا خاص کر، اور بہت سارے کاموں کے لیے صبح اٹھ جاتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے اتنی صبح اٹھنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جس کو کوئی میٹ کر پاتا ہے، کیونکہ صبح تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تینوں خواتین صبح کے ٹائم اٹھ کر قبر کی جانب چل پڑی ہیں، کیونکہ یسوع مسیح تو اب اس وقت قبر کے اندر تھے۔ ابھی ان کو یہ مشکل درپیش ہے کہ ہم نے ساری تیاری تو کر لی ہے، ہمارے پاس چیزیں تو ہیں، جو ان کا روایت ہے، جو ان کا دستور ہے، اس کے مطابق وہ مسیح کی لاش کے اوپر خوشبو لگانا چاہتی ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا، دستور تھا، جب وہ بہت سارے مسالے اور بہت ساری چیزیں ملا کر خوشبودار چیزیں تیار کرتے تھے تاکہ جو لاش ہے، جو باڈی ہے، وہ زیادہ دیر تک پریزرو رہ سکے۔ ان کی ساری تیاری مکمل ہے، لیکن ایک بڑی مشکل انہیں یہ درپیش ہے کہ ہم قبر کی جانب تو چل رہی ہیں، لیکن قبر کے سامنے ایک بڑا پتھر ہے۔ اس پتھر کو ہٹائے گا کون؟ کیونکہ 3 خواتین ہیں، ساری تیاری مکمل ہے، مسیح سے ان کی محبت بھی نظر آ رہی ہے، مسیح کے ساتھ ان کی لگن بھی نظر آ رہی ہے، مسیح کو لاش تک کو وہ خوشبودار چیزیں لگانا چاہتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے اور مسیح کے درمیان میں ایک پتھر ہے، اور پتھر کوئی چھوٹا پتھر نہیں ہے۔ چھوٹا پتھر شاید تینوں زور لگا کے ہٹا لیتی، لیکن یہ جو پتھر ہے یہ بڑا پتھر ہے۔ لیکن ایک بڑا پتھر، بہت بڑا پتھر، جس کو ہٹانا 3 خواتین کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور معاشرتی اعتبار سے
جیسے ہمارا معاشرہ جو ہے اس طرح ہر معاشرہ خواتین کو نازک ہی سمجھتا ہے. زور زمائی کرنا، اس طرح کے کام خواتین کے زمرے میں ڈالے نہیں جاتے معاشرے کے اندر، کیونکہ پتھر ہٹانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی. لیکن جب وہ وہاں پر پہنچی ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے خدا نے ان کی مشکل کا حل کر دیا ہے. ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے خدا نے ان کی مشکل کا حل کر دیا ہے. نہ صرف پتھر کی مشکل کا حل کر دیا ہے بلکہ ان کو سرپرائز بھی دیا ہے خدا نے. کیونکہ جب وہ وہاں پہنچی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر تو ہٹ چکا ہے، پتھر تو ہٹ چکا ہے. اور اندر جب گئی، قبر کے اندر گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ یسوع بھی وہاں پر نہیں ہے. یسوع کیوں وہاں پر نہیں ہے؟ کیونکہ یسوع، یہی کہہ رہے ہیں، بولے ذرا، یسوع 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 کیونکہ یسوع جی اٹھا ہے، اس لیے یسوع اب قبر کے اندر نہیں ہے. فرشتہ نے انہیں بتایا کہ جا کر تم یہ بات باقی بھائیوں کو بھی بتا دو. ان کو بھی ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ یسوع دیکھیں، آپ کو اور مجھے تو پتا ہے یسوع جی اٹھا ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع، کیونکہ ان کی زندگیوں میں بہت بھاری بھاری پتھر موجود ہیں جو انہیں مسیح کو جاننے سے روکتے ہیں. یہ لفظ پتھر ہے، اس کے اوپر بڑی شاعری بھی ہے، بہت سارے باتیں بھی ہیں، لیکن دو بڑے مطلب پتھر کے ساتھ جڑے جاتے ہیں. دو بڑی باتیں پتھر کے تعلق سے اردو زبان کے اندر کہی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص بے رحم ہوتا ہے اس کو پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کٹھور ہوتا ہے، کٹھور سخت دل ہوتا ہے، جو صرف اپنی ذات کا سوچتا ہے، اس کو ہم خود غرض بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے. آج دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر ہر طرف لوگوں کی زندگیوں پر، ان کی سوچوں پر بھاری پتھر موجود ہیں. یہ خواتین تو اس سوال کے ساتھ کہ پتھر کو ہٹائے گا کون گھر سے چل پڑی ہیں. سوال اپنی جگہ ہے، لیکن وہ قبر کی جانب چل پڑی ہیں. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے ہمیں کہ رجوع لانا، خدا کی طرف چلنا ضروری ہے. رجوع لانا، خدا کی طرف چلنا ضروری ہے. بہت سارے ریفرنس کلام کے اندر موجود ہیں، لیکن جو سب سے مشہور ریفرنس ہے وہ اعمال کی کتاب میں 3 باب 19 آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. تازگی کے دن کس طرح آئیں گے؟ جب توبہ کریں گے. تو توبہ کس طرح کریں گے؟ جب رجوع لائیں گے، جب چلیں گے، جب سوچیں گے کہ مسیح ہے زمین پر جو بنی نوع انسان کا نجات دہندہ ہے. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے لوگوں کا یہ قبول کرنا کہ میں گناہگار ہوں. کسی بھی شخص کا یہ قبول کرنا کہ میں گناہگار ہوں اور مسیح میرے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس پر ایمان لانا، اس کی جانب چلنا، اس کو قبول کرنا، اس کے خون سے اپنے گناہوں کو دھلوا لینا، یہ ایک مشکل عمل ہے. کیونکہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے یہ قبول کرنا ہی مشکل ہے کہ میں گناہگار شخص ہوں. جبکہ پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں جس کے لیے مسیح مصلوب ہوا ہے. لیکن سب سے بڑا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا ہی مشکل بات ہے، کیونکہ لوگ سخت ہو گئے ہیں، پتھر ہو گئے ہیں.
اپنے حالات سے اور دنیا کی باتوں سے، مسیحیت کے خلاف چلنے والی تحریکوں سے، مسیحیت کے خلاف، مسیح کے خلاف بولی جانے والی باتوں سے بہت ساری دنیا جو ہے وہ سخت سے سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انہیں مسیح کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حکم کن کو ملا کے جا کے بتاؤ؟ فرشتوں کی طرف سے جو رجول آئے تھے۔ کون لائی تھی؟ 3 عورتیں آئی تھی۔ اس کے بعد بہت ساری دنیا آئی ہے۔ اگلی دنیا کو بتانا کس نے ہے؟ چلے دونوں باتیں ٹھیک ہیں، شاگردوں نے اور کلیسیا نے۔ تو کلیسیا کون ہے؟ شاگرد کون ہے؟ بتائے گا کون اپنے ارد گرد دنیا کو کہ یسوع جی اٹھا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے۔ کیسے بتائیں گے؟ بتانے کے بھی 2 بڑے طریقے ہیں۔ ایک انجیل سنانا ہے اور ایک انجیل دکھانا ہے۔ سنا تو بڑی دنیا رہی ہے، لیکن انجیل دکھانا ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ خوشخبری، وہ انجیل یسوع جی اٹھا ہے، وہ آپ کی ذات میں سے نکلتی ہے، وہ آپ کے کردار میں سے نکلتی ہے، وہ مسیح کے تجربے میں سے نکلتی ہے، جو اس شخص کو ہوتا ہے جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد والے لوگ خود جاننے لگ جاتے ہیں کہ یہ بدل گیا ہے، اس کی سوچ بدل گئی ہے، اس کے خیالات بدل گئے ہیں، اس کی باتیں بدل گئی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ بدل گیا ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی کے اندر کون آ گیا ہے؟ یسوع آ گیا ہے۔ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں دور اس طرح کا ہے، لوگ ثبوت مانگتے ہیں، ہر دور میں ہی ثبوت مانگتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ اس کے اپنے شاگرد بھی ثبوت مانگتے تھے کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور کلام مقدس میں ہم شمال کی کتاب کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں یسوع 40 دن تک انہیں ثبوت دیتا رہا کہ میں جی اٹھا ہوں۔ آج بھی لوگ ثبوت مانگتے ہیں کہ عید قیامت المسیح یا ایسٹر ہے کیا، یسوع جی اٹھا ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کون دے گا دنیا کو؟ مجھ سے ملے گا، آپ سے ملے گا ثبوت لوگوں کو کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ ثبوت کس بات کے اندر ہوتا ہے؟ بدلی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ توبہ کی ہے تو زندگی بدلنی چاہیے، زندگی بدلنی چاہیے تو زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ زندگی مسیح جیسی ہونی چاہیے۔ پھر ثبوت لوگوں کو ملتا ہے کہ یہ بدل گئے ہیں۔ شاگردوں کے تعلق سے جو ان کے کام تھے، لوگ دیکھتے تھے مال کی کتاب کے اندر، ان کو کیا ہو گیا، ان کی زندگیاں کیسے بدل گئی۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، مال کی کتاب کے 2 باب میں پترس نے واعظ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو اس نے بتایا کہ توبہ کرو۔ یعنی سوال یہ تھا کہ تم بھی ہم میں سے ہو، تمہاری زندگیوں کے اندر عجیب کام ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو اس نے طریقہ بتایا، توبہ کرو، بپتسمہ لو، روح القدس کے نام میں پاؤ، تاکہ تمہاری زندگیاں بھی ہماری زندگیوں کی طرح بدل جائیں۔ عید منانا اچھی بات ہے، منانی چاہیے، لیکن آج کے دن صبح کے ٹائم اور دوپہر کو عبادت کر کے اس بات کو بھول جانا کہ یسوع جی اٹھا ہے اور وہ میری زندگی کے اندر ہے اور میری زندگی لوگوں کے لیے ثبوت ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کلیسیا نے فیصلہ کرنا ہے، ہر شخص نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں تو ہر جگہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا مسیح سے موازنہ کر کے اپنی زندگی پر غور کریں، کیونکہ کلیسیا کی سب سے بڑی مشکل یا بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل جو مجھے نظر آتی ہے، ہمیشہ دوسروں کی زندگی پر غور کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے۔ آسمان پر جا کر حساب اپنا اپنا دینا ہے۔
نہ میں نے اپنی بیگم کا دینا ہے نہ اس نے میرا دینا ہے. وہاں حساب اپنا اپنا ہے کہ یسوع کو سمجھے تھے, اس کے خون سے دھلے تھے, زندگی بدلی تھی, تو پھر اس زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے, کیونکہ زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے. زندگی کائے کے لیے ہوتی ہے؟ جینے کے لیے ہوتی ہے. جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہمارا کنٹرول نہیں تھا, لیکن پیدا ہو گئے, اب زندگی تو جینی پڑے گی. جو وقت خدا نے اس زمین پر دیا ہے وہ پورا تو کرنا ہے. اب خوشی سے کر لیں, امید کر لیں, وقت تو پورا کرنا ہی کرنا ہے. زندگی تو جینی ہی جینی ہے, کیونکہ زندگی مل گئی ہے. اسی طرح سے جب روحانی زندگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, اس کے خون سے دھل جاتے ہیں, خدا کے گھرانے کا, اس کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو زندگی خدا والی, مسیح والی جینی تو پڑے گی. نہیں جیئیں گے تو آپ کا بھی نقصان ہے اور آپ کے ارد گرد موجود دنیا کا بھی نقصان ہے جو گناہ میں مر رہی ہے. اور انہیں ضرورت ہے, کس کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. اگر میں نے پائی ہے تو دوسروں کا بھی حق ہے اس زندگی کا, ان کو بھی مسیح سے ملنے کی ضرورت ہے. آئیے اس ایسٹر پر آج صبح اس بات پر غور کرتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے چند لمحوں کے لیے. ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے کہ مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد میں کیسی زندگی جی رہا ہوں. آنکھیں بند کیجئے, بچے بھی ذرا آنکھیں بند کریں, بڑے بچے آنکھیں بند کریں. اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. دیکھیں میں آپ کا جج نہیں, نہ آپ میرے جج ہیں, خدا ہم سب کا جج ہے. ہم نے جواب خدا کو دینا ہے, نہ میں آپ کو جواب دے ہوں نہ آپ مجھے جواب دے ہیں. مسیح کی محبت میں ہم ایک دوسرے کی بات سنتے, سمجھتے, غور کرتے ہیں. جب اس زمین سے رخصت ہوں گے تو خدا کے سامنے کیا ہم یہ کہہ پائیں گے کہ ہاں میں نے وہ زندگی جی ہے؟ بہت ساری اور زندگیاں مجھے دیکھ کر مسیح کے پاس آئی ہیں اور وہ عید قیامت المسیح, ایسٹر کے, یسوع کے جی اٹھنے کے تجربے میں شامل ہوئی ہیں. ان کی زندگی میں بھی مسیح جی اٹھا ہے, ان کی زندگی کے پتھر بھی ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے بھی یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. کیا میری زندگی ایسی ہے؟ کیا آپ کی زندگی ایسی ہے؟ سو اپنی زندگی پر غور کیجیے, اپنی زندگی پر غور کیجیے. اگر کہیں کمی ہے اور آپ اس کمی پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو خدا کے سامنے رکھیں. وہ خدا جس نے دنیا سے محبت رکھی, اس نے مجھ سے بھی محبت رکھی, آپ سے بھی محبت رکھی ہے. وہ مجھے بھی اور وہ آپ کو بھی مسیح جیسا دیکھنا چاہتا ہے. جو کمیاں ہیں, کمزوریاں اس کے سامنے رکھیں گے, وہ ان کمیوں کو, ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہماری مدد جاری کرے گا. اس نے اپنے روح القدس کو بھیجا ہے, دوسرا مددگار بھیجا ہے. تو ہم یسوع کے نام میں پیارے بھائی آج صبح مل کر آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے اس الہی پروگرام کے لیے جس میں خدا یسوع مسیح نے زمین پر میرے اور ہم سب کے لیے اپنی جان دی اور موت, ابلیس اور گناہ کو مغلوب کر کے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ میری اور ہم سب کی نجات مکمل ہو. اور جب ہم اس پر ایمان لائے ہیں ہمیں فضل دیجئے کہ ہم مسیح کی زندگی اس زمین پر جی سکیں. تو ہم یسوع کے نام آمین.